ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ہی انہیں ہلاک فرمائے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں بات تنہائی کی ہو رہی ہے۔ لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، جب کمرہ بند ہوتا، کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو نماز قضا ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب حضور کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ نماز کا وہ شوق اور ولولہ ہی نہ ہوتا۔ یراؤون الناس، تو سوال یہ کہ جب وہ سستی کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یہ بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ جو حضور سے محبت نہ کرے وہ اللہ سے کیا محبت کرے گا؟ ہاں، لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ مذبذبین بین ذلک، وہ اسلام اور کفر کے درمیان شک میں مبتلا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، نہ پکے کافر ہیں کہ کفر کو ظاہر کر دیں، نہ پکے مومن ہیں بلکہ ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ ان کے اعمال سے اللہ ناراض ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے تم پر سلطان مبین ہو جائے، واضح دلیل ہو جائے اور اللہ کا غضب تم پر آ جائے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے زیادہ عذاب منافقوں کو دیا جائے گا کیونکہ اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی زندگی میں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالی مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالی تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ صرف دو چیزیں ہیں، شکر کرنا ہے اور ایمان لانا ہے۔ ایمان پہلے ہے، شکر بعد میں ہے۔ جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر وہ شکر کرے گا۔ شکر سے مراد عبادت ہے، یہاں ترتیب میں تو پہلے شکر ہے پھر ایمان ہے، لیکن عقائد کے طور پر جب تک ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب عقیدہ درست ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا یہی شکر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالی شکر کرنے والے کو ثواب دینے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اس کا فرما بردار بنا دے۔ کافروں سے دوستی سے منع کیا گیا۔ آج مسلمان جو ذلیل و رسوا ہیں، آپ شروع سے تاریخ پڑھ لیجئے، مغلیہ سلطنت جو تباہ ہوئی اس کی وجہ انگریزوں سے دوستی تھی۔ عراق تباہ ہوا اس کی وجہ امریکہ اور روس سے دوستی تھی۔ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں اس کی وجہ کافروں سے دوستی ہے کہ جب آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر ہر بات کا وہ انکار نہیں کر سکتا، اور بسا اوقات وہ لوگوں کی خاطر، کافروں کی خاطر اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی صحبت سے اور ان کی دوستیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔